بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آ جاؤ بھائی ساتھی، باہر والے بھی آ جاؤ۔ یہ جو سیرت صحابہ کا جو عمل ہے بہت چھوٹا ہوتا ہے بھائی، بہت مختصر اور بہت اچھا ہوتا ہے۔ اس عمل کے بعد دعا بھی ہوتی ہے، اور خصوصاً ہر اتوار میں سال لگائے ہوئے علماء کے ذریعے سے یہ کتاب پڑھی جاتی ہے اور سمجھائی جاتی ہے، اور ہم لوگوں کو ضرور سننے کا عادی بننا چاہیے۔ اس عمل کی خصوصیت یہ ہے، عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ مطلب بتایا جاتا ہے۔ یہ صحابہ کے زبانوں سے نکلی ہوئی باتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں عربی میں ہم ہو بہو سنتے ہیں۔ قربان جائے ہمارے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر کہ جنہوں نے یہ کتاب لکھ کر امت کو دیا۔ مدرسے میں عالم حضرات تو پڑھتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کے لیے بھی عبارت سننے کا موقع ملا۔ عبارت بولے تو یہ عربی بات، ورنہ ہم کہاں سنتے بولو۔ تو اس لیے میرے عزیزو، اس کتاب والے عمل کو ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے، دھیان کے ساتھ سننا چاہیے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ عن ام درداء رضی اللہ عنہ قالت قال ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ لقد رأيتنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفاره فی یوم شدید الحر حتی ان الرجل لا يضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و عبد اللہ ابن رواحہ۔ وفی روایت اخرى لہو عن ام درداء عن ابی درداء رضی اللہ عنہ قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر رمضان فی حر شدید۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال اتیت علی عبد اللہ ابن مخرمۃ رضی اللہ عنہ سریعا یوم الیمامۃ فوقفت علیہ فقال یا عبد اللہ ابن عمر هل افطر الصائم؟ قلت نعم۔ قال فاجعل في هذا المجن ما لعل افطر علیہ۔ قال فاتیت الحوض وهو مملوء ماء فضربته بحجفة معي ثم اغترفت فيه فأتيت به فوجدته قد قضى نحبه وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، روزہ رکھنا اللہ کے لیے یہ ڈھال ہے۔ روزہ رکھنا اللہ کے لیے یہ ڈھال ہے۔ نوجوان روزہ رکھنا گناہ سے بچنے کے لیے، نوجوان روزہ رکھنا گناہ سے بچنے کے لیے۔ عورتیں روزہ رکھنا باتوں سے بچنے کے لیے۔
عورتیں روزہ رکھنا باتوں سے بچنے کے لیے۔ اور عام انسان روزہ رکھنا تقوی حاصل کرنے کے لیے، عام انسان روزہ رکھنا کیا کرنے کے لیے؟ تقوی حاصل کرنے کے لیے۔ میرے عزیزو، داعی اللہ کے راستے میں روزہ رکھنا اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، داعی روزہ رکھنا اللہ کا کیا حاصل کرنے کے لیے؟ قرب حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ روزہ ڈھال ہے، کیونکہ روزہ ڈھال ہے۔ جب عام آدمی روزہ رکھے گا اس کے لیے تقوی حاصل ہوگا، عورتیں روزہ رکھیں گی تو ان کے لیے زبان کی حفاظت آئے گی، نوجوان جب روزہ رکھیں گے اللہ انہیں گناہ سے بچنے کی قوت پیدا کریں گے، اور جب داعی روزہ رکھے گا اللہ رب العزت اپنا قرب نصیب کرے گا، اپنا قرب نصیب کرے گا۔ لیکن میرے عزیزو، آج لوگ پیٹ جلا رہے ہیں لیکن روزے سے نہیں ہیں، ان کا مقصد ہے دبلا ہونا، اور بعض لوگ روزہ رکھ رہے ہیں اس لیے تاکہ میرا وزن کم ہونا، بعض لوگ روزہ رکھ رہے ہیں کیا کرنے کے لیے؟ جب روزہ ہمارے اندر سے نکل گیا تو ہمارے اندر سے تقوی بھی نکل گیا، جب روزہ ہمارے اندر سے نکل گیا تو تقوی بھی کیا ہو گیا؟ بولو۔ بھرا رمضان گزرتا ہے سر پہ سے، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک روزہ بھی نہیں رکھتے۔ رمضان کی بات الگ رکھو، پورا سال گزر جاتا مسلمان پہ ایک روزہ بھی نہیں رکھا جاتا۔ حالانکہ صحابہ اکرام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں ہوتے تو پے در پہ روزے رکھتے، پے در پہ کیا رکھتے؟ بولو، روزے رکھتے۔ بعض صحابہ کو یہ پسند تھا اور ان کو یہ شوق، عشق کے درجے میں بات پہنچ گئی تھی، گرمی کا روزہ رکھنا ان کو ایسا محبوب تھا، اور جیسا کہ زندگی محبوب ہوتی ہے، جیسا کہ زندگی کیا ہوتی ہے؟ محبوب ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، جب روزہ دور ہو گیا تو روزہ مردوں میں سے بھی نکل گیا اور عورتوں میں سے بھی نکل گیا۔ عموماً عورتیں روزے کی عادی ہوتی ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مہینہ ایام بیض 13، 14، 15 ہر مہینے کی چاند کی تاریخوں میں روزہ رکھنے کا آپ کا معمول تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معمول تھا ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیزو، جب روزوں کا ماحول نکل گیا تو تقوی نکل گیا۔ تقوی بڑی عجیب و غریب چیز ہوتی ہے، تقوی بڑی عجیب و غریب چیز ہوتی ہے۔ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ میں سے بڑے درجے کے، ایک مرتبہ کلاس میں پڑھا رہے تھے تو ایسا نظر اٹھائی تو مدرسے کے جو باؤنڈری ہے، باؤنڈری میں ان کی بکری چر رہی ہے، ان کی بکری چر رہی ہے۔ تو گھر آ کر بولے کہ وہ بکری کو کس نے چھوڑا؟ بھئی کسی طالب علم نے چھوڑا ہوگا۔ انہوں نے کہا کیا ہو گیا؟ آج مدرسے کے باؤنڈری میں گھاس کھا رہی تھی، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ آج جو دودھ نکلے گا اس کا مدرسے میں بھیج دینا، کیونکہ وہ مدرسے کا گھاس کھائے گی۔
میرے عزیزو یہ تقوی کا معیار دیکھو، مدرسے کے استاد ہیں اور مدرسے میں وہ بکری چر رہی ہے اور وہ مدرسے میں گھاس جو کسی کام کی نہیں ہے، یہ تقوی کا معیار دیکھو میرے عزیزو کہ جھوٹ بول کر کمانا، دھوکہ دے کر کمانا، چال بازی کر کے کمانا، روزے نکلنے کی وجہ سے میرے عزیزو تقوی کا معیار گرتا جا رہا ہے۔ اللہ نے روزے کے سلسلے میں فرمایا اور خصوصاً رمضان کے روزے کے سلسلے میں لعلکم تتقون۔ میرے عزیزو یہ جو محنت ہے نا، یہ جو محنت ہے دعوت والی، سارے اعمال کو زندہ کرنے والی محنت ہے۔ اب جماعتوں کے اندر سے بھی یہ چیز نکلتی جا رہی ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ شروع زمانے میں جیسے جماعتیں نکلتی تھی تو جماعتوں کے اندر پیر اور جمعرات کا پورے ساتھی روزہ رکھتے تھے، اگر پورے ساتھی روزہ نہ رکھے تو بعض ساتھی روزہ رکھتے تھے۔ جماعتوں کے اندر روزہ رکھنے کا معمول ہوتا تھا، معمول ہوتا تھا۔ لیکن میرے عزیزو اس وقت میں مردوں کے اندر سے، عورتوں کے اندر سے، جوانوں کے اندر سے، بوڑھوں کے اندر سے جو ہے روزے کا معمول نکلتا جا رہا ہے۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ جن کی عمر 60 کی ہو جاتی، جن کی عمر 55 کی ہو جاتی، جن کی عمر 70 کی ہو جاتی، وہ پے در پہ روزے رکھتے۔ لوگ ان سے کہتے آپ کیوں روزہ رکھ رہے ہو؟ تو وہ لوگ یہ کہتے کہ شاید آج میری موت ہو جائے اور جب میں اللہ کے پاس پہنچوں تو روزے سے پہنچوں۔ 55 سال والے، 60 سال والے بوڑھے، اور تقریباً ایک سال میں 6 مہینے روزے ان کے ہوتے تھے، 6 مہینے ان کے روزے ہوتے تھے۔ ہم اس لیے کھاتے کہ نہیں کھائے تو مر جائیں گے، روزہ رکھنے کی تو دور کی بات، کہ اس لیے کھاتے کہ ہم نہیں کھائیں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ مر جائیں گے۔ یاد رکھو یہ بات کہ آج تک کسی نے روزے میں نہیں مرے، آج تک کسی نے روزے کی وجہ سے نہیں مریں گے، آج تک کوئی بھی روزے کی وجہ سے نہیں مرے۔ آج تک کوئی روزے کی وجہ سے نہ مرے، روزہ رہنے کی وجہ سے نہ مرے۔ روزہ قوت ہے، روزہ ہر بیماری سے شفا ہے، روزہ قوت ہے، روزہ ہر بیماری سے شفا ہے، روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے گناہوں سے، فضول چیزوں سے، بیماریوں سے، بیماریوں سے۔ میرے عزیزو جماعتوں کے اندر بھی روزے رکھنے چاہیے۔ جماعت کے ساتھیاں جب ان کا آخری عشرہ آ جائے، آخری وقت آ جائے تو پوری جماعت روزہ رکھنا چاہیے، امت کی ہدایت کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے، روزہ دار کی دعا کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے۔ جماعتیں اگر 3 دن بھی جاتی تھیں تو وہ 1 دن کا روزہ رکھتی تھی۔ ہم نے بارہا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے لوگوں کو، اور ہم نے خود بھی کئی بار رکھا ہے۔ اللہ ہمیں موت تک عملوں کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کل میرے عزیزو روزے کی منت بھی چھوڑ دیا ہے لوگوں نے۔ آج کل لوگوں نے کس کی بولو؟ روزے کی منت بھی چھوڑ دیا ہے۔ بہت آسان سا دیکھ لیا ہے، آسان کا آٹا کہتے ہیں۔ آسان سے کیا دیکھ لیا ہے؟ آسان کا آٹا۔ منت کو جو ہے اب آسان آٹا رہ گیا ہے۔ میرے عزیزو جو منت ہوتی ہے کسی پیر کی فقیر کی نہیں ہوتی، منت ہوتی ہے نفل نماز پڑھنے کی، اور منت ہوتی ہے روزہ رکھنے کی۔
منت ہوتی ہے کس کی؟ روزہ. اے اللہ اگر میرا یہ فلاں کام بن گیا تو میں 2 نفل روزے رکھوں گا. میرے عزیزو، دین کا ایک حکم، دین کا ایک عمل نکل جاتا ہے نا تو اس جگہ پر غیر دین کی کوئی چیز آ کر جگہ پکڑ لیتی ہے. میرے عزیزو، یہ دعوت والا کام ایسا مبارک کام ہے، ایسا زبردست کام ہے کہ اس محنت میں جو کام کرایا جاتا ہے وہ ہمارے نبی سے یا کسی صحابی سے اس کو ثبوت ہوتا ہے. اس دعوت والی محنت میں اگر کوئی جماعت کا ساتھی روزہ رکھتا ہے بولے تو وہ ایسے نہیں رکھتا، کسی صحابی سے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ہوتا ہے. ورنہ جماعت میں کوئی عمل ایسے ہی نہیں چلاتے کہ تم کرنے لگ جاؤ، تم کرنے لگ جاؤ. میرے عزیزو، ہم لوگوں کو روزے کا عادی بننا چاہیے. جو روزے نہیں رکھیں گے تو بیماریاں بڑھ جائیں گی، روزہ رکھنا شروع کریں گے بیماریاں کم ہوں. دیکھو ابو درداء رضی اللہ، یہ اب عبارت کا ترجمہ کر رہا ہوں میں. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفروں میں ہوتے، گرمیوں کے دنوں میں بھی، تو ہم بعض ساتھی روزے رکھا کرتے تھے. بعض ساتھی کیا رکھتے تھے؟ روزے رکھا کرتے تھے. ہم ایک بار سفر میں نکلے تو گرمی اتنی سخت تھی، لوگوں کے پاس کوئی سایہ نہیں تھا، صرف اپنا ہاتھ سایہ تھا، صرف اپنے ہاتھ کا سایہ تھا. اور بڑی جماعت تھی تو اس پوری جماعت میں روزے سے کوئی نہیں تھے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ ابن رواحہ، یہ دونوں روزے سے تھے. ایسی گرمی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہیں اور عبداللہ ابن رواحہ یہ صحابی کون ہیں جو روزے سے ہیں. دوسری روایت میں ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت فرماتے، ابو درداء سے ام درداء روایت کرتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں تھے، رمضان میں. کس میں تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس میں تھے؟ غزوے میں تھے، رمضان. میرے عزیزو، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں رمضان کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں رہو. گھر میں کیا واسطے رہنا بھائی؟ روزہ داروں کو کھانا کھلانے کے واسطے، بڑی رات اور بڑے دن کا روزہ رکھنے کے واسطے. ہاں رمضان ہے، رمضان نہیں جانا، کئی کو روزہ داروں کو کھانا کھلیں گے. روز کھلاتے کیا بھائی؟ نہیں، ایک بار تو کھلیں گے. رمضان کا سب سے بہترین عمل ہے، کیا بولو؟ بہترین عمل ہے، کیا بولو؟ روزہ رکھنا اللہ کے راستے میں نکل کر. روزہ رکھنا کب؟ صحابہ اکرام اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہے بلکہ اللہ کے راستے میں نکلتے تھے، اور ہمارا ذہن کیا کہتے ہیں؟ رمضان ہے بلکہ گھر میں رہتے. رمضان ہے بلکہ کہاں رہتے؟ بولو، گھر میں رہتے. تو ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں نکلے رمضان میں، اور ایسا رمضان تھا وہ کہ جس کی گرمی بہت زیادہ شدید تھی. دوسری روایت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پہنچا عبداللہ ابن مخرمہ کے پاس، اور غزوہ یمامہ تھا وہ، اور یمامہ کا دن تھا، جنگ کا دن تھا، اور وہ تڑپ رہے تھے. ان کے بدن سے خون نکل کر
زمین کو بھگو رہا تھا، نڈھال پڑے ہوئے تھے، زبان سے ان کی باتیں لڑکھڑا کے نکل رہی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا، اے عبداللہ ابن عمر، کیا روزہ کھولنے کا ٹائم ہو گیا؟ انہوں نے کیا کہا؟ روزہ کھولنے کا ٹائم ہو گیا۔ تو میں نے کہا ان سے کہ عبداللہ ابن مخرمہ، روزہ کھولنے کا ٹائم ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا، میرا وہ لکڑی کا پیالہ ہے، اور اس میں اشارہ کر کے فرمایا کہ لکڑی کا پیالہ ہے اور اس میں تھوڑا پانی ہوگا، لے آؤ، میں روزہ افطار کروں گا۔ میں ان کی حالت دیکھ کے دوڑتا ہوا گیا، دیکھا تو اس کے اندر پانی نہیں ہے۔ میں اس پیالے کو لے کے کنویں کے پاس گیا، پانی نکالا زمین کنویں کے اندر سے، اور پھر اس لکڑی کے پیالے کے اندر ڈالا، اور ڈال کے لے کر اور تیزی کے ساتھ ان کے پاس آیا، یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب فرمائے۔ میرے عزیزو، جو لوگ رمضان میں روزے کی حالت میں اور غزوے میں، جہاد میں اپنے آپ کو زخمی کر دیتے تھے، پھر بھی روزہ نہیں چھوڑتے، رمضان نہ ہوتا تھا تو بھی وہ شوق میں روزہ رکھتے تھے، اور اللہ کے راستے میں شہید ہونے کے لیے روزہ رکھتے تھے۔ میں جب اللہ کے پاس پہنچوں تو میرا نامہ اعمال نامہ روزے داری کے ساتھ میں، روزے کی حالت میں اللہ کے پاس پہنچوں۔ اللہ رب العزت ہمیں روزوں کا شوق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے خطا درگزر فرما، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما۔ اے اللہ، تو ہم پر رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ نصیب فرما۔ اللہ ہمارے جو نیک ارادے ہیں ہمارے مرنے سے پہلے پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے جو نیک ارادے ہمارے دلوں میں ہیں، اللہ اس کو ہمارے مرنے سے پہلے پورا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ مراشد عمر الہم فرما، غیبی تائید شامل حال فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اللہ ہمیں بھی تابعداری میں اور اطاعت میں آنے کی توفیق عطا فرما، تیرے دین کے رستے پر دور اور دیر کے لیے نکلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم پر رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ نصیب فرما۔ اللہ ہم میں سے کس کی کیا ضرورت ہے، ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں، ہماری ضرورتوں کی کفالت فرما، دست غیب سے مدد شامل حال فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔